حاضرین گرامی، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جو ایام ہم سے گزر رہے ہیں، شعبان کے آخری ایام، اس کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ بڑی فضیلتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ۔ ہر سال آتا ہے، فضائل سن لیتے ہیں، ساٹھ 70% لوگ عمل بھی کر لیتے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ گزر جاتا ہے، واپس پھر اسی روش پر، اسی ڈھنگ پر، اسی طرز پر۔ رمضان کی فضیلت بڑی اہم ہے۔ اس مہینے میں برکتیں، رحمتیں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم کچھ خصوصی ہوتا ہے۔ لیکن یہ رمضان المبارک جب بھی آتا ہے ایک پیغام لے کر آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں رمضان کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ رمضان کو جو فضیلت حاصل ہے، یہ فضیلت کیوں حاصل ہے؟ اصل میں یہ قرآن مقدس کے نزول کا مہینہ ہے۔ قرآن مقدس جس مہینے میں نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو رمضان المبارک بنا دیا۔ جس رات میں نازل ہوا اسے لیلۃ القدر بنا دیا۔ اور جو بھی فضیلتیں ہیں قرآن مقدس کے نزول کی وجہ سے، یہ رمضان المبارک ہمیں پیغام دیتا ہے، ہم سے کچھ مطالبہ کرتا ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو صرف ہمارا مقصد یہ نہیں ہے زندگی کا کہ چوپائے کی طرح سے زندگی گزار لیں، جتنے دنوں کی زندگی ہے، اور اس کے بعد موت آ جائے، جس گلی میں ہوں، جس چوراہے پر ہوں، جس نکڑ پہ ہوں، جانوروں کی طرح سے وہاں سے دفن کر دیے جائیں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا کچھ مقصد ہے۔ یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے، یہ ایک دوسری زندگی جو کافی لمبی، لامحدود، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خالدین فیہا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہمیشہ اس میں انسان رہے گا، اس کی تیاری کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ یہ زندگی ہمیں عطا کی گئی ہے، اس کے بعد یہ زندگی ختم ہو جائے گی، ایک محدود زندگی ہے یہ۔ اس محدود زندگی میں ہمیں ایک طرز حیات دی گئی ہے، منمانی زندگی نہیں ہے یہ کہ جیسی مرضی ویسی۔ ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے۔ اگر اس اصول اور اس ضابطے کو ہم فالو کرتے ہیں تو یہ زندگی کامیاب ہے، ورنہ
جیسے ہی آنکھ بند ہوگی دنیاوی زندگی ختم ہوگی، اخروی زندگی کی شروعات جو ہوگی، کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے قیامت میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے بھی پہلے ایک اور چیز کا سوال ہوگا۔ جیسے قبر میں جائیں گے، یہ حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا چلوں، حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بڑی مشہور روایت ہے، مسند احمد اور ابو داؤد کی، ابو داؤد میں 3977 نمبر کی روایت۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد المؤمن، مومن بندہ، ان العبد المؤمن، مومن بندہ، جب مومن بندے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، باریات موت ہوتی ہے، موت کے بعد قبر میں دفن کر دیا، تو کچھ مومن ہوتے ہیں، کچھ کافر ہوتے ہیں۔ یا تو اخروی زندگی ہمارے لیے جنت کا باغ بنے گی، اور یا تو جہنم کا گڑھا بن جائے گی، وہاں تیسری کوئی چیز نہیں ہے، وہاں مانڈولی نہیں ہوگی کہ کچھ لے دے کے کام چلا لیا جائے، مانڈولی نہیں ہوگی وہاں۔ جیسے آنکھ بند ہوگی سارے کردار سامنے آ جائیں گے، اور وہ کردار بڑا عجیب ہوگا، وہاں صرف دو ہی زندگیاں ہوں گی، یا تو جنت کا باغ بن جائے گا وہ، اور یا تو پھر جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر کہ مومن بندے کو جب قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے پاس دو فرشتے آتی ہی ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، لسان ہی اٹھا کے اسے بٹھا دیا جاتا ہے، اس فرشتے اس مردے کو دفن کر کے آتے ہیں نا، اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں فیقولان لہو، اس سے کہا جاتا ہے، سوال ہوتا ہے من رب، تیرا رب کون؟ ہم جانتے ہیں، ہم نے تو مولویوں نے ہمیں بتایا ہے کہ 3 سوال قبر میں ہوتے ہیں۔ پہلا سوال کون؟ من رب، تیرا رب کون ہے؟ تو مومن بندہ کہتا ہے فیقول ربی اللہ، مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ میرا رب اللہ رب العالمین ہے۔ فیقولان لہو، پھر وہ دونوں اس سے سوال کرتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا تھا؟ فیقول الدین الاسلام، جواب دیتا ہے کہ میرا دین دین اسلام ہے۔ فیقولان لہو، پھر وہ دونوں سوال کرتے ہیں اس سے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے، تمہارا کیا کہنا ہے اس آدمی کے بارے میں جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ فیقول، تو کہتا ہے وہ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے۔ یہ مومن بندہ ہے، یہ رٹا مار کے نہیں جانے سے کام کرے گا کہ دنیاوی امتحان ہے چلو رٹا مار کے جائیں گے امتحان دے دیں گے، یہ پوری زندگی کا سوال ہے، پوری زندگی وہاں جواب دے گی، وہاں رٹے والا سوال نہیں چلے گا۔ تو یہ 3 سوال ہوئے، پھر اس کے بعد ایک سوال وہ فرشتے اور کریں گے، فیقول، وہ فرشتے کہیں فیقولان، وہ دونوں فرشتے پھر کہیں گے وما یدریک، ٹھیک ہے تیرا رب اللہ ہے، تیرا دین اسلام تھا، جو نبی بنا کر کے بھیجے گئے، تمہیں جو بندہ بھیجا گیا، جو آدمی بھیجا گیا وہ اللہ کا رسول تھا، تو اس پر ایمان لائے، نبی تھا، جانا کیسے سی؟ وما یدریک، یہ جانکاری تجھے کیسے ملی ہے؟ یہ جواب دے دے، پتہ کیسے چلا تجھے؟ تو وہ مومن بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا
اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، پھر یہ جانکاری مجھے ملی ہے۔ مجھے جانکاری کہاں سے ملی ہے؟ اللہ کی کتاب سے۔ جانکاری، یہ جو سوال کا جواب وہ بندہ دے گا، ہم اور آپ، کوئی نہیں بچے گا۔ یہ مت سوچے گا کہ ہم سے سوال نہیں ہوگا، ہر کسی سے یہ سوال ہوگا۔ پوری عملی زندگی وہاں جواب دے گی۔ یہ مت سوچے گا کہ رٹا مار کے چلا جاؤں گا، 1 سال پہلے سے رٹا مارنا شروع کر دوں گا کہ ربی اللہ، دینی الاسلام اور ہوا رسول اللہ۔ یہ وہاں رٹا مارنے سے کام نہیں چلے گا۔ وہ زندگی، پوری عملی زندگی وہ بولے گی، وہاں جواب دے گی۔ تو یہ مومن بندے سے سوال ہوگا، اور مومن بندہ یہ جواب دے گا کہ میں نے یہ جانکاری جو حاصل کی ہے، کس سے کی ہے؟ قرأت کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو میں نے پڑھا تھا۔ نوٹ یاد رکھیے گا، یہ جملہ ذرا سا یاد رکھیے گا، قرأت کتاب اللہ، مومن کا یہ جواب ہوگا۔ اس کہا جائے گا اس کے بعد فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پکارنے والا پھر پکارے گا۔ جب جواب دے دے گا مومن بندہ، آسمان سے پکارنے والا، ندا دینے والا ایک فرشتہ ندا دے گا، آواز دے گا، کیا؟ ان قد صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ کہا، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو۔ ہم تو جو دفن کر کے آتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ مٹی، پتھر، کنکر، اس میں دفن کر کے چلے آتے ہیں، اوپر سے منو مٹی ڈال دیتے ہیں۔ یہاں انتظام ہوتا ہے، یہ زندگی جو آپ کی گزر رہی ہے نا، یہ انتظام کروائے گی۔ اگر یہ جوابات ہمارے ہیں تو آواز آئے گی آسمان سے، میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، جنت کا بستر بچھا دو اس کے لیے، فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسے جنت کا لباس پہنا دو۔ یہ چند روپیوں کے کپڑے میں، کفن میں لپٹ کر کے آیا ہے میرا بندہ نا، پوری دنیاوی زندگی تکلیفوں میں گزار کے آیا ہے، پوری زندگی اس کی عمل میں گزر گئی ہے، پھر یہ زندگی بول رہی ہے، جوابات دے رہی ہے، جنت کا لباس پہنا دو اسے، وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو تاکہ اس کی قبر جنت کی کیاری بن جائے، باغ بن جائے، اور حد نگاہ تک اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے سو جا، جس طریقے سے ایک دلہن سو جاتی ہے۔ یہ ایک مومن بندہ ہوگا جو یہ کہے گا کہ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا۔ دوسرا بھی زاویہ سن لیجیے، یہ جنت کا باغ ہے، ایک رخ اور ہے، ایک پہلو اور ہے۔ اللہ کے رسول پھر فرماتے ہیں کہ جب کافر کو دفن کیا جاتا ہے، وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ، ایک کافر بندے کو جو دنیا میں اللہ کا انکاری تھا، ہماری جیسی زندگی جینے والا، نمازوں سے واسطہ نہیں، روزے سے واسطہ نہیں، اللہ کے احکامات سے واسطہ نہیں، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، جیسی مرضی ویسی زندگی، کیا؟ جیسی مرضی ویسی زندگی۔ کیسے آئے گا؟ آنا چاہیے، بلا تمیز، کوئی روک ٹوک نہیں۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ، کافر بندے کو جو دفن کیا جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے، ویسے جیسے مومن کی روح میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، اس کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فرشتے آتے ہیں اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، اس سے بھی سوال کرتے ہیں من رب، تیرا رب کون؟
تو کافر جو ہوتا ہے دنیاوی زندگی میں جس کو کوئی مطلب نہیں ہے صاحب، جیسی زندگی ہے گزر رہی ہے گزرنے دو، کٹ رہی ہے کٹنے دو، کوئی مطلب نہیں ہے، بس گزر رہی ہے. کیا کہتا ہے؟ اسے سوال ہوتا ہے من رب، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے لا ادری، ہائے مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے، میں نہیں جانتا میرا رب کون تھا، مجھے نہیں معلوم. پھر اس سے سوال ہوتا ہے، وہ درست سے کہتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا تھا؟ پھر وہی جواب لا ادری، ہائے مجھے کچھ نہیں معلوم ہے، افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم. اس کے بعد پھر اس سے سوال ہوتا ہے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کیا خیال ہے تمہارا جس کو تم میں بھیجا گیا تھا؟ پھر وہی جواب لا ادری، نہیں جانتا، نہیں معلوم مجھے. اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ ایک کافر کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے جب سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب لا ادری، میں نہیں جانتا. فرشتے کہتے ہیں اس کے جواب میں، جب بھی اسے جیسے کہا گیا من رب، تیرا رب کون ہے، اس نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا. تو فرشتے کہتے ہیں لا دریت ولا تلیت، لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے جاننے کی کوشش کی، نہ تو نے تلاوت کی، نہ تو نے پڑھا. یہ جانکاری کیوں نہیں ملی؟ جواب تیرا لا ادری کیوں ہے؟ ہائے میں نہیں جانتا. وجہ یہ ہے کہ نہ تو نے جاننے کی کوشش کی، نہ تو نے پڑھنے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے، ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ وہ کہتا ہے، کافر بندہ جو دفن کہتا ہے، اس کا ایک جواب یہ بھی ہوتا ہے کنت اقول ما اقول الناس، کنت اقول ما اقول الناس، میں وہی کہتا رہا جو لوگ کہتے تھے. میں آج ہمارے یہاں معاملہ بھی وہی ہے، مولوی صاحب نے کہہ دیا ہے یہی سچ ہوگا. ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ باپ دادا کر رہے تھے ہمارے، ارے فلاں مفتی صاحب نے کہا ہے، وہ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہاں ایک جواب یہ بھی ہوگا کافر کا کنت اقول ما یقول الناس، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. پڑھنے کی کوشش نہیں کی ہے، جاننے کی کوشش نہیں کی ہے، گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَيَضْرِبُهُ بِمِطْرَاقٍ مِّنْ حَدِيدٍ، پھر اس کافر بندے کو مارا جاتا ہے، فرشتے مارتے ہیں لوہے کے ہتھوڑے سے. کہاں؟ بین اذنیہ، یہ دونوں کان ہے نا، دونوں کانوں کے پیچھے یہ گدی پر لوہے کے ہتھوڑے سے دونوں کانوں کے بیچ میں مارتے ہیں. فَيَصِيحُ صَيْحَةً، وہ چیختا ہے يَسْمَعُهَا الْخَلْقُ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ، جسے ساری مخلوق سنتی ہے جن و انس کے علاوہ. اس حدیث کے اندر یہ حدیث ہم سے کہتی ہے، اس حدیث سے 4 باتیں بڑی عجیب معلوم ہوتی، بڑی اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات یہ کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر ہی منکر اور نکیر کے سوالات کا جواب دیا جا سکتا ہے، جسے پڑھ کر ہی منکر اور نکیر کے سوالات کا جواب دیا جا سکتا ہے. دوسری کوئی کتاب نہیں ہے. آپ بہت بڑے فلاسفر ہو، بہت بڑے ڈاکٹر ہو، دنیا کے سب سے بڑے انجینئر ہو، سب سے بڑے سائنسداں ہو، ماہر ارضیات ہو، ماہر فلکیات ہو، کچھ بھی ہو، صرف دنیا میں ایک کتاب ایسی ہے جسے پڑھ کر کے منکر اور نکیر کے سوالات کا جواب دے سکتے ہو، وہی منکر اور نکیر کے سوالات کا جواب مہیا کراتی ہے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. قرأت کتاب اللہ،
میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا. اگر تم نے نہیں پڑھا ہے، آج پوری زندگیاں ہماری گزر چکی، وقت بڑا کم ہے، باتیں بہت کہنی تھی. پوری زندگی گزر چکی ہے. ہم نے سائنس میں پی ایچ ڈی کر لی ہے، ہم نے دنیا میں اپنا نام روشن کر لیا ہے. کیا ہم نے اللہ کی کتاب کو بھی پڑھا کر؟ مومنو سوچو، غور کرو. یہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی آپ کو ملی، اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے اپنی ساری کوشش صرف کر دی، ساری محنت لگا دی ہے، اپنے آپ کو گلا دیا، خون پسینہ ایک کر دیا ہے صرف اس 60-70 سالہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. اس کے بعد جو زندگی ہے ہم اور آپ دفن کر کے آتے ہیں. کتنے لوگوں کو ہم نے اس وقت دفن کیا تھا جب چھوٹے سے تھے. کتنے سال ہو گئے ان کو دفن ہوئے؟ ذرا غور کرو، کتنے سال ہو گئے ان کو دفن ہوئے؟ ہماری عمر اگر 60 سال 70 سال ہو گئی، چلو 50 سال ان کو دفن ہوئے ہو گئے. اسی قبرستان میں کتنی ایسی قبریں جو 100-200 سال پرانی ہیں. غور کرو ان کا معاملہ کیا ہوگا. اس 60-70 سال کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے آپ نے ساری کوششیں صرف کر دی ہیں، ساری جدوجہد کر ڈالی ہے، کوئی جدوجہد آپ نے نہیں چھوڑی، خون پسینہ ایک کر دیا. وہ زندگی جو ہمارے سامنے دیکھ رہے، پتہ نہیں کتنے سینکڑوں سالوں سے وہ قبروں میں مدفون ہے. اس کے بعد پھر ایک زندگی ہوگی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا. پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا جنت و جہنم کا. غور کرو اس زندگی کے لیے تم نے کیا کیا ہے. یہ حدیث ہم سے چیخ کر کہہ رہی ہے کہ مومنوں، دنیا کے اندر صرف ایک کتاب ہے جو تمہاری اخروی زندگی میں ان سوالوں کا جواب دلا سکتی ہے. اور اگر ان سوالوں کا جواب تم نہیں دے سکتے ہو، اللہ کی قسم پوری زندگی تمہاری یہ بھی برباد ہے، وہ بھی برباد ہے. جو ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، اس کی اخروی زندگی پوری کی پوری تباہ و برباد، کچھ حاصل نہیں، اس زندگی کا مقصد ہی خلاص ہو گیا. تو پہلی بات یہ حدیث ہم سے کہتی ہے کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو ہمیں منکر اور نکیر کے سوالات کا جواب مہیا کرے گی. دوسری بات ہم سے یہ حدیث کہتی ہے کہ قبر میں کے امتحان میں، قبر کے سوالات میں، قبر کی امتحان میں، قبر کی آزمائش میں کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو قرآن پر ایمان لائے. دل پر ہاتھ رکھ کے بولنا قرآن پر ایمان ہے. ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک لو، کسی کا موازنہ کرنے نہیں کھڑا ہوگا، اور نہ ہی کوئی مقرر تقریر کرنے کھڑا ہو کہ اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. اللہ کی قسم آپ کا بھائی ہوں، گنہگار ہوں، آپ سے زیادہ گنہگار ہوں، ممبر پہ کھڑا ہو کہہ رہا ہوں میں نہیں جانتا میرا رب میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. بس ایک گزارش ہے اپنا بھائی ہونے کے ناطے کہ اس زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے اس امتحان میں، تو صرف وہی لوگ کامیاب ہو سکیں گے جس قرآن پر ایمان لائیں گے. کیا آپ کا ایمان قرآن پر ہے؟ اگر ایمان قرآن پر ہے تو کیا گھروں میں برکت کے پڑھنے کے لیے؟ اگر قرآن پر ایمان ہے آپ کا تو کیا صرف اس لیے کہ آپ اسے گھروں میں جب بے برکتی ایسا لگے کہ گھر سے برکت جا رہی ہے تو تلاوت شروع کرنے کے لیے؟ ایسا جب کوئی مرنے لگے تو یاسین پڑھنے کے لیے؟ کبھی جھگڑے ہو جائیں تو ہاتھ میں اٹھانے کے لیے، قسم لینے کے لیے؟ یہی ایمان ہے. قرآن اسی لیے آیا تھا، اللہ حدیث کہتی ہے کہ وہ بندہ کہے گا وہ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے
پڑھا تھا، آمن تو ایمان لایا تھا، صدقت تو اس کی تصدیق کی تھی. یہ تینوں جملوں پر غور کر لو. میں نے پڑھا تھا، میں ایمان لایا تھا، میں نے اس کی تصدیق کی تھی. کیا آپ کے اندر وہ موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس زندگی اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوں گے. یہ پہلے سے ابھی سے سوچ لو. تیسری بات یہ حدیث ہم سے کہتی ہے کہ مرنے کے بعد کافر اور مشرک پر جو پہلی فرد جرم عائد کی جائے گی، پہلا جو دھارا لگایا جائے گا، پہلا مجرم جس کی وجہ سے قرار دیا جائے گا، وہ کیا ہوگا؟ تم نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ تیسری بات اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد اخروی زندگی جیسے چالو ہوگی تو ہر کافر اور مشرک پر پہلی فرد جرم جو عائد کی جائے گی، پہلا جو جرم اس کا پہلا جو مجرم جس کی وجہ سے اسے بنایا جائے گا، وہ فرد جرم یہ ہوگی کہ تم نے قرآن کو کیوں نہیں پڑھا. قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ یہ پہلی فرد جرم ہوگی. اس کے بعد سب ہوں گے کہ تو نے روزہ نہیں رکھا، تو نے نماز نہیں پڑھا، تو نے یہ نہیں کیا، تو نے وہ نہیں کیا. پہلی فرد جرم یہی ہوگی، تم نے قرآن کو کیوں نہیں پڑھا. اور چوتھی بات ہم سے یہ حدیث کہتی ہے، اس حدیث میں جو آخری جملہ ہے کہ فرشتے فَيَضْرِبُهُ بِمِطْرَاقٍ مِّنْ حَدِيدٍ، اسے لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے گا. فرشتے ماریں گے بین اذنیہ، اس کی دونوں کانوں کی درمیان، بین اذنیہ. یہ جملہ ہم سے کہتا ہے کہ قرآن نہ پڑھنے اور نہ سمجھنے کے جرم میں فرشتے اس کافر اور مشرک کو، اس مجرم کو جس پر یہ فرد جرم عائد ہوگی کہ تو نے قرآن کیوں نہیں پڑھا، اس کی یہ گدی پر ماریں گے، دونوں کانوں کے بیچ جہاں دماغ ہوتا ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو یہ دماغ دیا ہے نا، چوری کرنے میں استعمال کرتے ہو، کانٹا مارنے میں استعمال کرتے ہو، دھوکہ دینے میں استعمال کرتے ہو اس دماغ کا، بےایمانی میں استعمال کرتے ہو، اور پتہ نہیں کتنی کتنی مکاری، فریب کاری اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ہیں نا استعمال کرتے ہیں نا چال بازیوں میں. ایک سے ایک چال بازی مشہور کی ہے، اور خود اپنے لیے ہی نہیں، ارے کسی کو مشورہ دینا ہو تو دیکھو ہماری چال بازیاں کتنا دماغ چلتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے نا، یہ دماغ اللہ نے، یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دماغ جو اللہ نے دیا ہے نا، قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے دیا ہے. ورنہ تمہیں بھی چوپایا بنا دیتا، اللہ کی قسم تمہیں بھی چوپایا بنا سکتا ہے اللہ رب العالمین. یہ دماغ جو دیا ہے نا، یہ قرآن کو پڑھنے کے اور سمجھنے کے لیے دیا ہے. دماغ کا صحیح مقصد کے لیے استعمال کرو. اگر اس دماغ کو صحیح مقصد کے لیے، یعنی قرآن کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کرتے ہو، صرف دنیا کے لیے استعمال کرتے ہو، اللہ کی قسم اس دماغ کا بھی مقصد کچھ نہیں. اسی لیے ڈپریشن میں جاتے ہو. قرآن کہتا ہے نا کہ صرف سکون جو حاصل ہوتا ہے، سکون کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے. اللہ کے ذکر سے سکون سے حاصل ہوتا ہے نا. اللہ کا ذکر ہے ہی نہیں، قرآن پڑھتے ہی نہیں ہو. اللہ کی آیات کی تلاوت کرو، سکون ملے گا. قرآن پڑھتے ہی نہیں ہو، ڈپریشن میں جاتے ہو، ہائی ٹینشن، ہائپر ٹینشن اور پتہ نہیں کیا کیا. اس حدیث کی روشنی میں اگر قرآن نہیں پڑھتے ہو، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے، نزول قرآن کا مہینہ، یہ مہینہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے ہر سال کہ یہ رمضان میں جو قرآن نازل ہوا نا، ہم تو بہت ساری فضیلت کے کام ہیں کرتے، اچھی بات ہے. میں یہ نہیں کرتا ہوں کہ روزے نہ رکھو، افطاری مت کرو، ضروری ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے. لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری
قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنا، یہ آپ پر واجب ہے۔ اگر قرآن کو آپ نہیں سمجھتے ہیں، آپ صحیح سے روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، اس کا بھی مقصد صحیح سے حل نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کو پڑھیے، کم سے کم اتنا پڑھیے قرآن کو کہ آخرت میں آپ کی زندگی یہ جواب دے سکے کہ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اللہ کی رحمت کی امید ہے، اسی کی رحمت پہ پوری دنیا قائم۔ میرے نبی نے کہا تھا کہ اگر اس کی رحمت نہیں ہوگی میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا، اس کی رحمت شامل حال ہوگی میں جنت میں جاؤں گا۔ ہم نہیں جانتے، بہت بڑا گنہگار، بہت بڑے گنہگار ہیں ہمارا، اللہ کی صرف رحمت کی امید ہے۔ لیکن جو کر سکتے ہو کرنے کی کوشش کرو۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ایک عزم کرو، عزم کرو اس رمضان میں کہ ہمیں اس رمضان میں کم سے کم ایک بار قرآن مقدس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، عزم کر کے اٹھو لوگ۔ اس کے بعد دوسرا جو جمعہ آئے گا وہ جمعہ رمضان المبارک کا دن ہوگا۔ آج ہی یہ عزم کرو کہ انشاءاللہ اس رمضان المبارک کے اندر ہم قرآن مقدس کو ایک بار انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں گے، سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ سال کی 11 مہینے تم نے پتہ نہیں کیا کیا ہے، پتہ نہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کی کتنی فرمانبرداری کی ہے۔ اللہ کے لیے ایک بار عزم کر لو، ایک بار عزم کر لو، ایک کمیٹی بنا لو، ایک حلقہ بناؤ تدبر قرآن کا، ایک حلقہ بناؤ قرأت قرآن کا، ایک حلقہ بنا لو، مسجد میں بیٹھ جاؤ ایک مہینے، 10 20 لوگ 25 لوگ 50 لوگ کا ایک مجمع بناؤ، ایک جانکار کے ساتھ بیٹھو، ایک بار قرآن مقدس کو سمجھ کر پڑھ لو۔ اللہ کے بندو ایک عزم کر لو کہ اس رمضان میں ہم نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، ایک بار کم سے کم سمجھ کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی برکتیں بھی ہمارے لیے، رحمتیں بھی ہمارے لیے، اس کا فضل و کرم بھی، اور اس مہینے کا مقصد بھی انشاءاللہ ہمارے لیے، اور اس کی برکتیں اور رحمتیں ساری ہمارے لیے۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی